بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اصول حدیث کے متعلق دروس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے خبر متواتر کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی کہ خبر متواتر وہ علمی ضروری بدیہی کا فائدہ دیتی ہے یا نہیں، اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو گئی۔ آج کے بحث میں خبر متواتر کی شروط کا ذکر ہے۔ محققین علماء کے نزدیک، یعنی حنفیہ میں سے جو محققین علماء ہیں ان کے نزدیک خبر متواتر کے لیے 3 شروط کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نمبر 1، خبر متواتر کی پہلی شرط یہ ہے کہ خبر دینے والوں کی تعداد اس حد تک پہنچائے کہ ان سب کا اتفاق عادتاً جھوٹ پر محال ہو، یعنی اتنی تعداد کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، یہ خبر واحد کی پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، کہ یہی تعداد اور یہی مذکورہ کثرت سند کے ہر طبقے میں موجود ہو، یعنی طرفین سند اور وسط سند، طرفین اول اور آخر سند اور سند کے درمیان میں بھی یہی تعداد موجود ہو۔ اور نمبر 3، ان مخبرین یعنی خبر دینے والوں کی انتہا کی مستند و حس ہو، عقل محض نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کا خبر دے رہا ہو وہ امر محسوس ہو، حواس خمسہ کے ذریعے سے اس کو محسوس کیا جاتا ہو، امر معقول نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خبر حس سے دے، یعنی دیکھ کے یا سن کے خبر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن مخبر بھی جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کا تعلق محسوس کے ساتھ ہو، معقول کے ساتھ نہ ہو۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ چنانچہ علامہ النظار ابن ساعاتی، علامہ ابن الساعاتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اتفقوا فی التواتر علی شروط، کہ علماء کرام نے تواتر میں کئی شروط پر اتفاق کیا ہے۔ اما فی المخبرین، یا تو خبر دینے والوں میں کچھ شرائط ہے اور ان خبر دینے والے مخبرین میں جو شرائط ہے وہ یہی 3 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فَإِن يَبْلُغُوا عَدَدًا يَمْتَنِعُ مَعَهُ التَّوَاطُؤُ عَلَى الْكِذْبِ، کہ مخبرین کی تعداد اس مقدار تک پہنچ جائے کہ اس کے ساتھ جھوٹ پر اتفاق محال ہو، مستندین الی الحس، اور وہ حس کی طرف نسبت کرنے والے ہو، مع تساوی الطرف والواسطہ، اور طرفین اور درمیان سند کا برابر ہو تعداد میں، تو خبر متواتر بن جاتی ہے۔ تو یہ 3 شرائط علامہ ابن الساعاتی نے بھی ذکر کی۔ اس کے علاوہ علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وشروط التواتر تعدد النقل بحیث یمنع التواتر عادتاً، کہ تواتر کی شرائط نقل کرنے والوں کی کثرت اس طور پر، یعنی اتنی زیادہ تعداد ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر عادتاً اتفاق منع اور محال ہو، والاستناد الی الحس، اور حس کی طرف استناد، لا الی العقل، نہ کہ عقل کی طرف، واستواء الطرفین والوسط، اور سند کے طرفین اول اور آخر اور درمیان برابر ہو۔ یہ علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا۔
وممن صرح به البخاری والکاکی والبابرتی والفناری والشمنی وابن ملک وابن نجیم وملا لقاری والازمیری وابن عابدین ومحمد ابن بخیت المطیعی رحمہم اللہ جمیعا. ان تمام حضرات نے بھی متواتر کی انہی شرائط کو صراحتاً ذکر کیا ہے. لہٰذا اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ جمہور محققین حنفیہ کے نزدیک تواتر کی 3 شرائط ہے جس کی تفصیل گزر چکی. ایک شرط یہ ہے کہ خبر کرنے والے کی تعداد اور مقدار اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا عادتاً جھوٹ پر، خبر کذب پر اتفاق اور تواتر محال ہو. نمبر 2، یہ جو تعداد اور یہ کثرت ہو یہ سند کے ہر طبقے میں موجود ہو، یعنی طرفین اور درمیان میں. اور نمبر 3، مخبر بہ کا تعلق محسوس کے ساتھ ہو، وہ مدرک بالعقل نہ ہو. امام بزدوی رحمہ اللہ نے تواتر کی شروط میں اس کی رائے جمہور سے الگ ہے. چنانچہ امام بزدوی رحمہ اللہ نے کنز الاصول میں متواتر کی تعریف اس طرح کی ہے: ان یرویہ قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه. امام بزدوی فرماتے ہیں کہ متواتر حدیث اس کو یا متواتر خبر اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اتنی قوم اور اتنے لوگ اس کو روایت کرے، لا یحصى عددهم، کہ جن کی عدد گنتی میں نہ آئے، بے شمار لوگ، ان گنت لوگ. ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا. لکثرتہم، اس لیے کہ ایک تو وہ زیادہ ہے، وتباین اماکنہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مکانات رہائش بھی ایک دوسرے سے دور دور ہے. ویدوم ھذا الحد، اور یہ جو بے شمار لوگ ہیں یہی مقدار اور یہی حد باقی رہے، دائم رہے ہمیشہ. فیکون آخرہ کاولہ، لہٰذا سند کے سلسلہ کا آخری حصہ بھی اول کی طرف، اور اوسطوں کا طرفین، اور درمیانہ حصہ بھی طرفین اول اور آخر کی طرح ہو. یہ تو امام بزدوی کی تعریف تھی. بعض حنفیہ نے بھی امام بزدوی کی تابعداری کی ہے اور انہوں نے بھی متواتر کی یہی تعریف کی ہے. اس تعریف کی ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بزدوی رحمہ اللہ نے متواتر کے لیے 3 شرائط کا اعتبار کیا ہے، لیکن 3 شرائط وہ جمہور کے نزدیک جو شرائط معتبر ہیں ان کے علاوہ ہے. نمبر 1، امام بزدوی رحمہ اللہ نے عدم الاحصاء، کہ متواتر خبر نقل کرنے والے مخبرین کی تعداد انگنت اور بے شمار ہو. نمبر 2، عدالت، عادل ہو. اور نمبر 3، تباینی اماکن. اب بات یہ ہے کہ امام بزدوی رحمہ اللہ نے جو تعریف دی ہے، بعض حضرات حنفیہ نے بھی اس کی تابعداری کی ہے، تو یہ واقعی امام بزدوی رحمہ اللہ کے نزدیک متواتر کے لیے یہ شروط معتبر ہے. تو امام بزدوی رحمہ اللہ کی عبارت کی ظاہر کو دیکھتے ہوئے کثیر حنفیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ امام بزدوی رحمہ اللہ کے نزدیک ان شرائط کا اعتبار تھا. ان میں سے علامہ بابرتی نے تقریر الاصول، اور علامہ ابن نجیم نے فتح الغفار میں، ملا لقاری نے توضیح المبانی میں، اور علامہ بہاری نے مسلم الثبوت، اور علامہ لکھنوی نے ظفر الامانی میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امام بزدوی رحمہ اللہ کے نزدیک متواتر کی یہی شرائط تھے. لیکن یہاں پر ایک دوسری رائے یہ ہے، امام بزدوی رحمہ اللہ نے متواتر کی تعریف کے اندر جو یہ قیود کا ذکر کیا ہے،
تو یہ اس لیے نہیں کہ یہ متواتر کے شروط ہے، بلکہ ان کے ذکر کرنے کا مقصد احتمال کو ختم کرنا تھا اور خصم کو الزام کرتا، خصم کے اوپر الزام کرنا تھا۔ تو اس کا مقصد خصم کو الزام دینا ہے، نہ کہ شروط کے طور پر ان قیود کو ذکر کیا گیا۔ یہ رائے علامہ عبدالعزیز بخاری کی ہے اور اس کے شاگرد علامہ خوجندی کی ہے، لیکن علامہ بزدوی رحمہ اللہ کی کلام سے ظاہر ہوتی ہے کہ علامہ بزدوی رحمہ اللہ کے نزدیک ان 3 شرائط کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ چنانچہ علامہ بزدوی رحمہ اللہ ایک جگہ پر اپنی کتاب کنز الاصول میں اس بات پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ متواتر علمی یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ لأن الخلق خلقوا على همم متفاوتة وطبائع متباينة لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة، کہ دیکھیں مخلوق کو، لوگوں کو جو پیدا کیا گیا ہے تو ان کو مختلف عزائم، مختلف طبیعتوں پر پیدا کیا گیا ہے، اور عام طور پر ان کا امور میں اختلاف ہی واقع ہوگا۔ فما وقع الاتفاق کان ذلک لداع الیہ، عام طور پر اختلاف، لیکن جہاں پر اتفاق ہوگا تمام لوگوں کا کسی خبر پر تو کسی داعی کی وجہ سے ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، اور وہ وجوہات 2 ہو سکتی ہے، وہو سماع و اختراع، وہ یا یہ ہے کہ وہ بات سب لوگوں نے سنی ہوگی اس لیے اتفاق، او اختراع، اور یا سب لوگوں نے گڑھ لی ہوگی، وبطل الاختراع، لیکن خبر متواتر کے اندر یہ دوسرا شک باطل اختراع والی وجہ، لأن تباین الاماکن وخروجهم عن الاحصاء مع العدالہ یقطع الاختراع، اس لیے کہ مکانوں کا دور ہونا، اماکن کا الگ الگ ہونا، اور وخروجهم عن الاحصاء، اور انگن ہونا، بے شمار ہونا، مع العدالہ، عدالت کے ساتھ، یہ اختراع اور گڑنے کو باطل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ فتعین الوجہ الآخر، تو لہٰذا یہ دوسری صورت وہ متعین ہوگی، دوسری صورت کون سی؟ سماع والی صورت متعین ہوگی، لہٰذا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ خبر متواتر وہ علمی یقین کا فائدہ دے گا۔ اب یہ جو علامہ بزدوی رحمہ اللہ کے جو کلام ہے، تو یہاں پر علامہ بزدوی رحمہ اللہ نے خبر متواتر علمی یقین کا فائدہ دیتی ہے، اس کے لیے جو علت بیان کیا ہے تو کیا؟ تباین الاماکن، کہ مخبرین کی اماکن، ان کی مکانات، ان کی رہنے کی جگہ دور ہے ایک دوسروں سے۔ نمبر 2، وخروجهم عن الاحصاء، اور ان کی تعداد بھی بے شمار، مع العدالہ، اور وہ عادل بھی ہے۔ تو اس طرح اس طور پر استدلال کرنا خبر واحد کی علمی یقین کے افادے پر، یہ صریح ہے اس بات میں کہ گویا کہ امام بزدوی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 3 امور یہ خبر متواتر کے لیے شرائط تھے، واللہ عالم۔ محققین حنفیہ ان 3 امور کو تواتر کے لیے شرط قرار نہیں دیتے، اور اس میں سے جو پہلا ہے عدم احصاء، کہ خبر متواتر میں مخبرین کی تعداد وہ بے شمار ہوگی، انگنت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں بزدوی کی شارح علامہ بخاری نے کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ علامہ بزدوی کی عبارت نقل کی، ان یرویہ قوما لا یحصى عددهم، لکھتا ہے یشیر الی اشتراط خروج عدد المخبرین عن الاحصاء والحصر۔ علامہ بزدوی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مخبرین کی تعداد انگن ہونی چاہیے، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَوْمٌ، اور اسی کی طرف ایک قوم گئی ہے کہ خبر متواتر کے لیے یہ ضروری ہے کہ مخبرین کی تعداد وہ بے شمار اور انگت ہو، لیکن وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ،
لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ خبر متواتر کے لیے مخبرین کی تعداد بے شمار ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ وجہ دلیل اس نے یہ بیان کی ہے علامہ بخاری نے کہ دیکھے کہ بیت اللہ کے پاس رہنے والا شخص یا جامع مسجد کے پاس رہنے والے لوگ اگر انہوں نے یہ خبر دیا کسی واقعے کے بارے میں کہ کسی واقعے کی وجہ سے لوگ اس سال حج سے رک گئے تھے، اور یا لوگ نماز پڑھنے سے رک گئے تھے کسی نماز کے بارے میں کہ مثلا عشاء کی نماز آج لوگوں نے مسجد میں کسی وجہ سے نہیں پڑھی، اور وہ سارے لوگ مسجد کے پاس رہ رہے تھے، مسجد کے اندر تھے، تو اگرچہ ان کی تعداد انگنت نہ ہو بلکہ ان کی تعداد گنتی میں آتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کی اس خبر سے علمی یقینی حاصل ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ خبر متواتر کے لیے عدم احصاء یہ شرط نہیں ہے۔ چنانچہ کثیر ائمہ حنفیہ نے اس کی عدم اشتراط کی صراحت کی ہے، مثلا علامہ کاکی، علامہ بابرتی، علامہ ابن الحمام وغیرہ نے۔ جہاں تک دوسری شرط ہے عدالت، کہ خبر متواتر کی شرائط میں سے جو دوسرا شرط ہے وہ عدالت ہے، تو علامہ بابرتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریر میں لکھا ہے وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْإِسْلَامِ وَالْعَدَالَةِ فَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ، کہ خبر متواتر کے لیے اسلام اور عدالت کا شرط لگانا بعض ایک قوم نے اس کا قول کیا ہے، واختارہ الشیخ، اور شیخ بزدوی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، وعند العامہ لیس بشرط، لیکن عام علماء کے نزدیک خبر متواتر کے لیے شرط نہیں ہے۔ علامہ بابرتی نے وجہ کی عدم اشتراط کی دلیل کیا بیان کی، لأن اہل قسطنطینیہ لو اخبروا عن قتل ملکہم لحصل العلم بخبرہم قطعا وان كانوا کفارا، کہ اہل قسطنطینیہ نے اگر یہ خبر دیا کہ ہمارے قسطنطینیہ کا بادشاہ کو کسی نے قتل کر دیا، تو ان کے اس خبر کی وجہ سے علمی یقینی کا فائدہ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ خبر متواتر علمی یقینی کے فائدے دینے میں عدالت اور اسلام کی طرف محتاج نہیں ہوتی، جب عدالت اور اسلام کی طرف محتاج نہیں ہے تو لہذا خبر متواتر کے لیے عدالت اور اسلام شرط نہیں ہے۔ اسی طرح وَهَكَذَا صَرَّحَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا، اسی طرح یعنی عدالت کی شرط عدم اشتراط کی تصریح علامہ بخاری نے، علامہ ابن الحمام، علامہ ابن نجیم وغیرہ نے بھی کی ہے۔ خبر متواتر کی جو تیسری شرط علامہ بزدوی نے ذکر کی تھی وہ تباین الاماکن۔ تباین الاماکن یعنی کہ مخبرین کی یعنی علاقے، ان کے محلے، ان کے وطن وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو، تو تب خبر متواتر بنے گی اور علمی یقینی کا فائدہ دے گی۔ علامہ بخاری لکھتے ہیں وہ مختار البعض، یہی بعض لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ خبر متواتر کے لیے تباین اماکن یہ شرط ہے، اور انہوں نے وجہ کیا بیان کے لیے انہ اشد تأثیرا فی دفع امکان التواتر، کہ دیکھیں کہ جب لوگوں کے شہر، مخبرین کے شہر، محلے، وطن، علاقے وہ الگ الگ ہوں گے تو یہ اشکال اور یہ احتمال ختم ہو جائے گا شدت سے کہ انہوں نے جھوٹ پر اور بے اصل بات پر اتفاق کیا ہو۔ یعنی خبر متواتر کثیر تعداد میں جب ایک چیز کا خبر لوگ دیں تو اس میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سب نے بے اصل اور جھوٹ پر اتفاق کر دیا، لیکن جب ان لوگوں کی شہر، ان کے علاقے، ان کے اوطان اور بلدان وہ مختلف ہو اور پھر بھی وہ ایک جیسے خبر دے رہے ہیں، تو یہاں پر وہ احتمال دفع ہو جاتا ہے شدت کے ساتھ کہ انہوں نے تواتر اور اتفاق کیا ہو جھوٹ اور بے اصل بات پر۔ لیکن جمہور کے نزدیک
یہ ضروری نہیں ہے کہ خبر متواتر کے لیے کہ وہ تب علم یقینی کا فائدہ دے جب وہ مخبرین کی اماکن اس کے اندر تباین اور تباعد ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بقعہ واحدہ ایک ہی زمین اور ایک ہی شہر کے رہنے والے لوگ بھی کسی چیز کا خبر دے اور ان کی خبر سے علم یقینی اور بدیہی حاصل ہو جائے تو ان کے اس خبر کو بھی خبر متواتر کہا جائے گا۔ چنانچہ جمہور حنفیہ میں سے علامہ بخاری نے بھی اس کی تصریح کی ہے، علامہ بابرتی نے، ملا علی قاری اور دیگر حضرات نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ خبر متواتر کے لیے تباین الاماکن یہ شرط نہیں ہے۔ ملاحظۃ ہامہ، یہاں پر ایک اہم نقطہ، اہم نوٹ، ایک اہم نقطہ ہے، اس کی طرف تنبیہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خبر متواتر کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک خبر متواتر عام معنی کے لحاظ سے، یعنی عام معنی کے لحاظ سے وہ خبر متواتر جو اخبار الناس لوگوں کی خبروں کو بھی اور اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں احادیث کو بھی شامل ہو، عام معنی کے اعتبار سے خبر۔ اور دوسرا خبر متواتر خاص معنی کے لحاظ سے، یعنی حدیث متواتر۔ تو اب یہ پہلی حیثیت سے، یعنی خبر متواتر بالمعنی العام، یہ اصول حدیث کی مباحث میں سے نہیں ہے، ہاں البتہ یہ اصولی فقہ کے مباحث میں سے ہے، اس لیے کہ اصولیین وہ متواتر سے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ جو بحث کرتے ہیں تو وہ عام معنی کے اعتبار سے وہ خبر متواتر کے بارے میں گفتگو اور بحث کرتے ہیں، نہ کہ حدیثی رسول کے اعتبار سے فقط۔ پھر محدثین نے بھی اصول حدیث کی کتابوں میں حدیث متواتر کی بحث ذکر کی، اور انہوں نے بھی بغیر کسی فرق کی پوری اصولین کی کلام کو لے لیا، حالانکہ یہ ضروری تھا کہ وہ شرائط کے اندر غور و فکر کرتے کہ کیا اخبار متواترہ یعنی عام معنی کے اعتبار سے ان کے جو شرائط ہیں تو وہی شرائط احادیث متواترہ کی بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس کے اندر کوئی تفصیل بیان نہیں کی، لیکن اس بات پر تنبیہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک بات محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے اصولین کی تابعداری میں کہ خبر متواتر کے لیے شرط ہے کہ وہ امر محسوس ہو، یعنی اس کو مخبر بھی وہ محسوسات کے قبیل سے ہو، معقولات کے قبیل سے نہ ہو، حالانکہ اس شرط کا احادیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اصولین نے اس کو جو شرط قرار دیا ہے تو یہ تو اخبار مطلقہ، اخبار عامہ متواترہ کے شرائط میں ذکر کیا گیا ہے، احادیث متواترہ کی شرائط میں تو محدثین نے اس کو ذکر نہیں کیا، تو اس لیے اصولین نے اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے محدثین کے لیے ضروری تھا کہ اس کی تفصیل بتاتے رہے۔ اسی طرح ایک دوسرا نقطہ کہ جس طرح ہم نے حضرات حنفیہ کے متعلق بیان کر دیا کہ خبر متواتر کے لیے نہ اسلام شرط ہے اور نہ عدالت شرط ہے، تو یہ بھی اخبار عامہ کے متعلق کے شرائط ہیں۔ جہاں تک کہ احادیث متواترہ کا تعلق ہے تو حدیث کی حجیت کے لیے وہ تو ضروری ہے، حدیث تب حجت بنے گی، دلیل بنے گی کہ اس کا بیان کرنے والا وہ اس کے اندر عدالت بھی موجود اور اسلام، عدالت اور اسلام، وہ اگر عدالت نہ ہو تو اسلام تو ضروری ہے اخبار متواترہ کے لیے، یعنی احادیث متواترہ کے لیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اصولین نے جو شرائط بیان کی ہیں وہ اخبار عامہ کا، البتہ احادیث متواترہ کے شرائط وہ وہی نہیں ہے جو اصولین نے بیان کیے ہیں۔ تو حدیث متواتر کون سی ہوگی؟ حدیث متواتر ہر وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تعداد میں روایت کی جائے، لوگ
اور راوی اتنی تعداد میں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق ممتنع اور محال ہو، اور ان کا طرفین اور وسط برابر ہو سند کا، ابتدا، انتہا اور درمیان، اور اب پھر خواہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا تعلق امر مخصوص کے ساتھ ہو یا امر معقول کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں حدیث متواتر ہوگی۔ شاید اکابرین حنفیہ میں سے جو اصحاب المتون یعنی علامہ دبوسی، علامہ بزدوی، علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے یہ حس کی شرط جو متواتر کی تعریف میں ذکر نہیں کی کہ اس کا تعلق امر مخصوص کے ساتھ ہو، تو اسی وجہ سے انہوں نے شاید ذکر نہیں کی۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے خبر متواتر کی تعریف بیان کی تھی، تو وہاں پہ علامہ دبوسی، علامہ بزدوی، علامہ سرخسی نے متواتر کی تعریف میں حس کی شرط ذکر نہیں کی۔ تو حس کی شرط ذکر نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو خبر متواتر کی تعریف کی ہے تو احادیث متواترہ کے اعتبار سے، اور احادیث متواترہ کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ مخبر بہ کا تعلق وہ محسوس کے ساتھ ہو، بلکہ وہ معقول بھی ہو تب بھی حدیث متواتر بن سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ وآخر دعوانا